اسی طرح ٹاپک نمبر 4 پی پی سی کا جرنل ایکسیپشنز کے حوالے سے ہے، جو سیکشن 76 سے لے کر سیکشن 106 تک پی پی سی میں دیا گیا ہے۔ جرنل ایکسیپشنز میں ان تمام صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جب جرائم کرنے پر سزا نہیں دی جاتی۔ یہ وہ خاص ایکسیپشنز ہیں جو اگر موجود ہوں گی، صورتیں موجود ہوں گی یہ والی، تو پھر جرم نہیں کہلائے گا، وہ پھر جنرل ایکسیپشنز میں فال کر جائے گا۔ سیکشن 76 اور 79 یہ دونوں جو ہے یہ مسٹیک کے متعلق ہیں۔ ایک میں مسٹیک آف لا کا ذکر ہے اور ایک میں مسٹیک آف فیکٹ کا ذکر ہے۔ یعنی اگر کوئی سرکاری ملازم قانونی کام سمجھ کر کوئی غلطی کر جائے تو یہ مسٹیک آف لا کہلائے گی، اور اس پر اسے سزا کا سامنا نہیں ہوگا۔ یعنی ایک پولیس والا پولیس مقابلے میں کسی کو مار دیتا ہے، اس نے مارنا اے کو تھا، بی سامنے آیا، اس نے اے سمجھ کے بی کو مار دیا، تو یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اسی طرح مسٹیک آف فیکٹ، عام آدمی اگر کوئی غلطی کرے، قانونی کام سمجھ کے کوئی غلطی کر بیٹھے تو اسے مسٹیک آف فیکٹ کہتے ہیں۔ یعنی وہ سرکاری ملازمین کے لیے تھا، یہ عام لوگوں کے لیے۔ پھر 77 اور 78 جو ہے یہ ججز کے متعلق ہیں کہ کسی جج کی کارروائی جو وہ ڈیوٹی پرفارم کرتے ہوئے کرتا ہے وہ کوئی جرم نہیں ہے، اور اگر کوئی اس نے غلطی سے حکم دے دیا ہے کوئی جو بعد میں ثابت ہوا، جس طرح اپیل میں ہم چلے جاتے ہیں، جو جا کر وہاں دوسری عدالت کا دوسرا ویو آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے نچلی عدالت کا ویو غلط تھا تو اسے سزا دی جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح سیکشن 80 مس فارچون ایکسیڈنٹ کے حوالے سے ہے کہ وہ بھی کوئی جرم نہیں ہے، اس میں اگر پوری احتیاط برتی گئی ہے تو پھر اگر کوئی ہو گیا تو یہ پھر جرم نہیں ہے۔ 81 نیسیسٹی کے تحت اگر کوئی عمل کیا گیا تو وہ بھی جرم نہیں ہے، جیسے کسی کے جان یا مال کی حفاظت کی خاطر کیا گیا جرم، کہ کسی نے کوئی چیخ و پکار سنی اور ان کے گھر میں جو ہے نا وہ اس نے ٹریس پاس کیا اور جا کے جو ہے نا معاملے کو دیکھا کہ کیا ہے، کیوں چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے، تو یہ جو ٹریس پاس ہے یہ بے جا مداخلت یا مجرمانہ مداخلت نہیں ہوگی، بلکہ یہ نیک نیتی کی بنیاد پہ ہے اور یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اسی طرح پھر 82، 83، 84، 85، 86 میں انفینسی، امیچورٹی، انسینٹی اور انوالنٹری انٹاکسیکیشن کے حوالے سے یہ 82 میں انفینسی 7 سال کے بچے کا جرم کوئی جرم نہیں، اسے کوئی سزا نہیں ہوگی۔ پھر 83 میں امیچورٹی 7 سے 12 سال کا بچہ عدالت دیکھے گی، اگر وہ ابھی بھی امیچور ہے تو اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ 84 میں انسینٹی، پاگل کا عمل، کوئی جرم نہیں ہوتا۔ 85، 86 میں انوالنٹری انٹاکسیکیشن کے حوالے سے ہے کہ نشے کی حالت میں کیا گیا جرم، کوئی جرم نہیں، شرط یہ ہے کہ یہ انٹاکسیکیشن انوالنٹری ہو، رضامندی کے ساتھ نہ ہو۔ رضامندی کے ساتھ کیا گیا نشہ کوئی نشہ نہیں ہے، اس حالت میں کیا گیا جرم ایک مکمل جرم ہوگا۔ پھر 87، 88، 89، 90، 91، 92 میں کانسینٹ کا ذکر ہے کہ والنٹری نان فٹ انجری جو ہم نے اس میں پڑھا ہے لا آف ٹارٹ میں، کہ کھیل کے دوران اپنی ہی رضامندی کے ساتھ کھیلنے والا اگر زخمی ہو جائے تو کوئی بھی اس کی اس انجری کا کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اس طرح ڈاکٹر آپریشن کرنے سے پہلے وہ رسا کا کانسینٹ لے لیتا ہے، اس صورت میں اگر مریض کی ڈیتھ بھی ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے تو ڈاکٹر اس کا ذمہ دار نہ ہوگا، مگر شرط یہاں پہ ہے کہ وہ پروفیشنل گراس نیگلیجنس کا مظاہرہ اس کی طرف سے نہ ہو۔ اسی طرح 12 سال سے کم عمر بچے کا اور پاگل کا جو کنسینٹ ہے اسے کنسینٹ نہیں کہا جاتا۔ 93 میں پھر کمیونیکیشن ان گڈ فیتھ کے حوالے سے ہے کہ اگر کسی نے کوئی کمیونیکیشن ان گڈ فیتھ کی ہے تو کوئی جرم نہیں۔ فرض کیا ڈاکٹر نیک نیتی کے ساتھ مہلک مرض کے متعلق انکشاف کرتا ہے، اگر انکشاف پر مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہوگا۔ پھر کمپلشن ہے
94 میں کہ مجبوری میں کیا گیا سوائے کسی کی جان لینے کے علاوہ باقی تمام افعال جرم میں نہیں آئیں گے. یعنی صرف جان نہیں لی جا سکتی کہ اتنی کمپلشن تھی میں نے اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو مار دیا، ایسا نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. 95 میں کازنگ سلائٹ ہارم کہ کسی کو پینسل سے مار دینا کوئی جرم نہیں ہے، ہلکا سا کسی نے تھپڑ مار دیا تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. پھر سیکشن 96 سے 106 تک کا جو ایک پورا ہے یہ 10 سیکشنز یہ سیلف ڈیفینس کے متعلق ہیں. سیلف ڈیفینس یعنی اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اٹھایا گیا کوئی بھی قدم جرم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کسی کی جان لے لینا بھی کچھ صورتوں میں جرم نہیں. مثلا جب ڈیتھ، گریویس ہرٹ، ریپ، ان نیچرل لیس کا خطرہ ہو تو جان بھی لی جا سکتی ہے. لیکن ایک اصول یہاں یاد رکھیں کہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس تب تک حاصل ہوتا ہے جب تک اسے ایکسرسائز کرنے والا کمزور ہو اور دوسری طرف کوئی طاقتور انسان موجود ہو. مثلا اے پسٹل کے ہمراہ بی پر حملہ آور ہوتا ہے تو اے کے خلاف بی کو سیلف ڈیفینس حاصل ہے. اگر اے کے ہاتھ سے پسٹل گر جائے اور بی پسٹل اٹھا کر اے کو مار دے تو یہ سیلف ڈیفینس نہیں ہوگا.